حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہو یا ہی ہو، اس سے مراد اس ایک مذکر کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس ایک مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد محترم عمر بھی صحابی ہیں، اگر نام لینا ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے لیے۔ اگر سارے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور جمیل صحابیات کا تذکرہ ہو، امہات المومنین کا تذکرہ ہو تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہن۔ بات واضح ہو گئی؟ اس ایک مذکر کا قلم، تشریف رکھیں، تشریف حضور تشریف رکھیں، بس اتنا سب کا ہے۔ اس ایک مذکر کا قلم کیا کہیں گے جی؟ سوچ کے بتا دیں۔ اس ایک مذکر کا قلم، اس ایک مؤنث کا قلم، اس ایک مذکر کا قلم، اس ایک مؤنث کا قلم، ان دو مذکر کا قلم، ان دو مؤنث کا قلم، ایک مذکر اور ایک مؤنث کا قلم، ان سب مذکر کا قلم، ان سب مذکر کا قلم اور ان سب مؤنث کا قلم۔ آپ تو کچھ علامہ لامہ سے مجھے لگنے لگ گئے۔ ہو یا ہی ہو، کچھ بھی آ جائے، اس کے معنی اس ایک ہی رہیں گے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ نیکسٹ، اسی پہ ایک اور چیز لے آئیں گے۔ یہ وہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ یہ تھا وہ ایک طالب علم ہے، اس کو کہنا ہو کہ خبیب کے بارے میں کہنا کہ وہ طالب علم ہے تو عرب کیا کہے گا؟ لمبا جملہ کہ ہوا طالب، بس بات ختم ہو گئی۔ ہوا وہ ایک مذکر، اس کے اندر ملکیت پائی جاتی ہے، آخر پہ وہ لگا ہے، لیکن ہوا شروع میں لگا ہو تو اس کا معنی ہے وہ ایک مذکر۔ ہوا طالب، میں بات واضح کر سکا؟ ہوا طالب۔ اور اگر فرض کیجئے یہ بات اسما کی ہوتی تو وہ ایک طالبہ ہے، یوں لکھا ہونا چاہیے تھا نا، تو عرب کیا کرتا؟ نیکسٹ، ہیا طالبۃ، ہیا وہ ایک مؤنث، طالبۃ وہ ایک مؤنث طالبہ ہے۔ میں بات واضح کر سکا؟ فرض کیجئے یہ بات جو ہے یہ اسما اور خبیب دونوں کی ہوتی، وہ دونوں، ان دونوں کا معاملہ ہوتا تو عرب کیا کہتے؟ وہ دو مؤنث ہوتے یا وہ دو مذکر اور ایک مذکر اور ایک مؤنث ہوتے، عدد میں دو ہو جاتے تو عرب کیا کہتے؟ ہما طالبانی، ہما۔ لیکن اگر خالی دو مؤنث ہوں تو تب دیکھیے کیا آئے گا؟ ہما طالبتانی، ہما طالبتانی۔ چاہے دو مذکر ہوں چاہے دو مؤنث ہوں، ہر دو کے لیے کیا لفظ آ جائے گا جی؟ ہما ہی آئے گا۔ وہ دو مذکر کہنا ہو تب بھی ہما، وہ دو مؤنث کہنا ہو تب بھی ہما، ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو تب بھی ہما۔ نیکسٹ، وہ سب مذکر کہنا ہو، وہ سب مذکر طالب ہیں، طالب علم ہیں تو کیا کہے گا؟ ہم طلاب، وہ سب مذکر۔ اور اگر کہنا ہو وہ سب مؤنث طالبات ہیں تو کیا کہے گا؟ ہن طالبات، وہ سب، ہن سے مراد وہ سب مذکر، ویری گڈ، وہ سب مؤنث۔ آپ بولے نہیں تھے؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ یہ کام اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ان کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ جب آپ نہیں بولتے تو یہاں گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ تیرا فلاں بھائی تیرا ساتھ نہیں دے رہا، تو اس کو تکلیف تو نہ دو، اتنی دور سے آئے کچھ کو کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک مذکر کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ وہ ایک مذکر، سبھی کی وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ دو مذکر، وہ دو مؤنث، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر، وہ سب مؤنث، وہ سب مؤنث، وہ سب مذکر، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث۔
لگتا ہے کہ آپ ساری عربی آج سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ، بڑے لائق ہو گئے آپ۔ نیکسٹ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی سامنے اللہ، اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدی سامنے اللہ، اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے۔ نیکسٹ دیکھیے وہی پوری کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو۔ اب آقا کا مقام، ان کا مرتبہ، اور اللہ جل شانہ کا مقام اور ان کا مرتبہ، تو ان کے سامنے کہنے کی بجائے اگر میں یوں کہہ دوں ان کے حضور پیش قدمی نہ کرو، تو جملہ خوبصورت بھی ہو گیا اور ان کے احترام کا تقاضے بھی پورے ہو گئے اور جملہ مختصر بھی ہو گیا۔ اے اہل ایمان، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو۔ بات یہاں تک میں پہنچا چکا، آگے پڑھیں۔ نیکسٹ، واتقوا اللہ، واو کے معنی لے آئیں، ہماری زبان کا کلمہ اتقوا۔ اتقوا کے اندر یہ واو الف کس بات کی علامت ہے کہ یہ الگ کیا، باقی کیا لفظ رہ گیا؟ اتقا۔ اتقا، یہ جس طرح سرخ رنگ کا میں نے شروع میں الف لگایا ہے، کسی کلمے کے اندر اصل کلمے سے زائد کہیں الف آپ دیکھ لیں تو اس کے تین ہی معنی ہوں گے، تین حالتوں میں آتا ہے۔ ایک حالت اور بھی ہے، وہ قرآن حکیم میں صرف ایک ہی دفعہ آئی ہے، وہ میں وہاں بتا دوں گا، ورنہ صرف تین حالتوں میں قرآن حکیم کے اندر لفظ الف شروع میں آئے گا۔ نمبر ایک لے آئیں، یہ متکلم کے معنوں میں آئے گا۔ متکلم سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ جو خود گفتگو کرتا ہے، فرسٹ پرسن، آئی کے معنوں میں۔ یہ ویسے بھی الف جو ہوتا ہے یہ آئی کی طرح ہی لکھا جاتا ہے نا، یہ آئی ہی اس کے معنی ہوتے ہیں، میں ہی اس کے معنی ہے مفرد کے لیے۔ دوسرا معنی دیکھیے، مثال کے طور پر یہ کلمہ ایک لفظ ہے کاتبہ، کتابت کرنا، لکھا، کاتبہ اس نے لکھا، لیکن کہنا میں نے لکھا تو عرب شروع میں الف لگا کے کہتے ہیں اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں لکھتا ہوں، نہیں جی ابھی نہیں لکھنا، نو، میں ان کو جان بوجھ کے نہیں منع کرتا، آپ کو منع کر رہا ہوں۔ اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ ایک اور دیکھیے، الف جو ہے نیکسٹ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ استفہام کیا ہوتا ہے؟ سوال کے لیے۔ اگر سوال کرنا ہو، مثال کے طور پہ ہم نے لکھا اکتبو، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، اگر سوال کروں کیا میں لکھتا ہوں تو ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، اکتبو، کیا، اکتبو، کیا میں لکھتا ہوں۔ میں بات واضح کر سکا؟ اور کبھی کبھی یہ امر کے لیے بھی آتا ہے، حکم دینے کے لیے۔ نیکسٹ، امر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حکم۔ یہ امر کے لیے آتا ہے، کاتبہ ہی سے پہلے الف لگائیے، اکتب، یہ سرخ رنگ کا امر کے لیے آ گیا، اکتب، لکھو۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے جو کلمہ ہوگا جس سے پہلے یہ الف آیا ہے اس کے آخری حرف پر جزم دے دے گا۔ یہ جزم لگی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے، اگر اس کے اندر کلمے میں، اصل کلمے کے اندر واولز ہوں۔ واولز کون کون سے ہوتے ہیں یہ حروف؟ انگریزی کے کیا کیا ہیں؟ اے ای آئی او یو، اور اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، سارے کے سارے اردو سمیت ان کے واولز جو ہوتے ہیں وہ ہیں الف، واو اور یا۔ ان کے واولز کیا کیا ہیں؟ الف، واو اور یا۔